اس کی ماں تتلی ہوگی، اس کی بیٹی تتلی ہوگی، اس کی بیوی تتلی ہوگی۔ جو بغیرت آدمی کسی عورتوں کے بارے میں یہ کہتا ہے جس کو اپنی ماں بہنوں کی عزت کا نہیں ہے، تو وہ تو کہے گا نا، تو وہ خود بہت بڑا بغیرت ہے۔ اسے کہنا تتلیوں سے بچو، یہ نہ ہو تتلی ہی تجھے گھسیٹ نا سنا وہ بدگار آدمی ہے، اس کو کیا پیغام دے گا؟ وہ بہت بڑا بغیرت ہے، شرم کرے۔ ایک دفعہ میں پی سی میں ہم لوگ تھے اور میں نے اس کی شکل دیکھی، اس کی شکل دیکھ کے ہی کرایت آتی ہے۔ وہ گنڈا بدماش مریم کے پاپا چور ہے، مریم کے ڈاکو پاپا ہے، چور ہے، مریم کے لٹیرے ہیں۔ چاچا مریم کے پاپا مریم کے نانا مریم کے دادا سارے ٹبر چور ہے اس کا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیا کہیں گی موجودہ جو سیاست پنجاب کی چل رہی ہے، حمزہ شہباز کو بچانے کی کوششیں جاری ہیں، عمران خان اپنی نمبر گیم پوری کرنے کے دعوے کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں عوام کیا سوچ رہی ہے اور کس طرف دیکھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پنجاب میں بہت اکثریت سے جیت گئے ہیں۔ اب یہ زرداری، نواز شریف، یہ شہباز شریف، مریم نواز، اور اب یہ چاہتے ہیں دوبارہ حمزہ شریف کو بنانا چاہتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ عوام تو نہیں بننے دے گی۔ عوام تو ان کے گھروں سے اب جا کے گھسیٹے گی اور ان کو سڑکوں پہ لائے گی۔ یہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اکثریت تو پی ٹی آئی نے جیتی ہے نا، بالکل اکثریت پی ٹی آئی کے اور پاس ہے۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے بہت دھاندلی کی ہے، بہت زیادہ۔ میں بہت کلر اور کوہوٹا میں بہت زیادہ میں نے کام کیا، اور میں روزانہ جاتی رہی ہوں، اور جس دن الیکشن سے اس دن بھی جاتی رہی ہوں۔ تو انہوں نے خود سے ووٹ ڈال دیے عورتوں کے۔ کافی عورتیں ایسی تھیں جب ووٹ ڈالنے گئی تو آگے سے ان کے ووٹ ڈلے ہوئے تھے۔ یہ جو ہزاروں یہ بہت اہم انکشاف آپ کر رہی ہیں۔ پی پی 7 میں آپ کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ کرنل شبیر کو ووٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ ووٹ کرنے گئے، اور ان کے جب وہ عورتیں گئیں وہاں پہ تو ان کے ووٹ آلریڈی ڈلے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے بہت دھاندلی کی ہے۔ کیونکہ میں اس دن سارا دن ریکی کرتے، میرا گاؤں بھی ادھر یہ کلر سے آگے، تو بہت لوگ پی ٹی آئی کے آئے ہوئے۔ ہم نے کلر سعیدہ کا اور پورے پی پی 7 کا سروے کیا تھا۔ گاؤں ہے بیول، تو سارا گاؤں پی ٹی آئی کی سائڈ پہ تھا۔ تو پھر انہوں نے اتنی دھاندلی کی ہے، یہ جو انہوں نے کہیں سے 50,000 ووٹ لیے ہیں، 40,000، یہ انہوں نے دھاندلی سے لی ہیں۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی بہت اچھے طریقے سے جیتی ہے، پنجاب میں سارا وہ جیت گئی ہے۔ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ حمزہ شریف وزیر اعلیٰ بنے، تو یہ کیسے آتا؟ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ حمزہ شہباز میرا بیٹا ہے اور اس کو جتوانے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑتے تھے کل تک، وہ ایک دوسرے کو ڈاکو، چور، لٹیرے کہتے تھے، آج وہ اس کا بیٹا بن گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو زرداری نے امریکہ سے پیسہ لیا، اب اس کو استعمال کرے گا نا۔ امریکہ غلام ہے، اب وہ بندوں پہ کسی کو 40 کروڑ دے رہا ہے، کسی کو 50 کروڑ دے رہا ہے۔ اس نے ایک منڈی لگائی ہوئی ہے، وہ تو ہے ہی ایک بغیرت آدمی۔ اس کو نہ اس ملک کا خیال ہے، نہ اس کے غریب عوام کا خیال ہے، وہ تو لٹیرا اور ڈاکو ہے۔ تو ہم عوام ایسا کرنے نہیں دے گی، ساری عوام سڑکوں پہ نکلے گی۔ یہ چور، ڈاکو، لٹیرے کو اس ملک سے بھگائیں گے جب تک یہ زرداری اور یہ شہباز شریف اور یہ بلاول اس ملک میں ناسور رہیں گے، جب تک یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا، اور یہ کبھی غریب عوام کا نہیں سوچیں گے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ اگر 5-6 بندے غائب ہو جائیں تو پرویز الہی اپنی کرسی دیکھتے رہیں گے اور سی ایم نہیں بن پائیں گے۔ آپ کے خیال میں مریم نواز نے جو ٹویٹ کیا تھا کہ ہم کھلے دل سے اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں، اس کے بعد یہ سارا معاملہ کرنا، آپ کو اخلاقیات کہاں تک نظر آ رہی ہیں ان میں؟ ان کی کوئی اخلاقیات ہیں ہی نہیں، وہ تو چور، لٹیرے، ڈاکو ہیں، اس ملک کو لوٹ لیا، اور جو رہا ہے وہ بھی لوٹنا چاہتے ہیں۔ ان کو غریبوں سے پیار ہو سکتا ہے؟ مریم نواز کو وہ غریب کا سوچے گی؟ جو 40,000 کا صرف ایک وقت میں پرس پکڑتی ہے اور 30,000 کے جوتے پہنتی ہے، وہ کیا غریب عوام کا سوچے گا؟ غریب عوام کو تو 3 ٹائم کھانے میں 1 ٹائم کھانا ملتا ہے۔ لوگ بھوکے سڑکوں پہ مر رہے ہیں، برا حال ہے اس وقت۔ اور یہ جو ناانصافی کر رہے ہیں نا پنجاب میں آ کے، اس کو پنجاب کے لوگ
اس کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، اس زرداری کو انشاءاللہ، اس کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. ککڑی حمزہ ککڑی شہباز شریف ڈیزل اور یہ سارے جتنے ہیں، یہ پوری عوام جو ہے نا ان کو سڑکوں پہ گھسیٹے گی. سندھ کو چھوڑ کے بھی اگر یہ نیوٹرل نہ رہے تو ان کو یہ عوام کا پیغام ہے کہ ابھی بھی باز آ جاؤ. جو یہ دھاندلی یہ کر رہے ہیں نا اور یہ چاہتے ہیں کہ حمزہ شریف کو لائیں، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا جب تک اس پاکستان کے غیور عوام زندہ ہیں. ایسا نہیں ہونے دیں گے. امریکہ کی غلامی نامنظور. امریکہ چاہے کروڑوں اربوں خربوں ڈالر لگا لے، اب قوم جاگ چکی ہے. پاکستان کے عوام غیرت مند ہے. ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. ہم نے انڈیا سے آزادی حاصل کی تھی 47 میں. کس لیے کی تھی؟ امریکہ کے غلام بننے کے لیے. ان لوگوں نے، نون لیگیوں نے، انہوں نے آج تک عوام کو سڑکوں گلیوں گٹروں سے نہیں نکلنے دیا. ان کی سوچ وہاں تک محدود رکھی. لیکن عمران خان واحد ایسا لیڈر ہے جس نے پاکستان کے عوام کو شعور دیا. آج عمران خان تیرے جالسان، عمران تیرے جالسان. مریم کی پاپا سرداری ڈاکو چور ہے، سرداری ڈاکو چور. عوام اس ڈاکو چور، یہ سندھ کا بڑا ڈاکو ہے، اس کو انشاءاللہ اس کے گرے باندھ سے گھسیٹیں گے. اب عوام بہت طاقتور ہے. اصل طاقت عوام کی ہے، غریب عوام کی ہے. اور اللہ کی مدد اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے عمران خان تو غیرت مند لیڈر ہے. آج تک کسی لیڈر نے اقوام متحدہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑا تھا؟ نہیں. وہ غیرت مند ہے جس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑا. اور اس نے کہا ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے جب تم لوگ ان کے بارے میں کچھ کہتے ہو تو گستاخی کرتے ہو. تو اب عوام جاگ چکی ہے، اس میں بہت شعور ہے. اور وہ زرداری ناپاک اس کے ارادوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں. زرداری صاحب سندھ کو چھوڑ کے پنجاب میں کیوں بیٹھے ہیں جبکہ سندھ کا اتنا برا حال ہے؟ چور ڈاکو ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ پنجاب پھر حمزہ ککڑی کو مل جائے. تو کیسے مل سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. وہ پوری عوام پاکستان کی ابھی زندہ ہے اور غیور ہے اور شعور اس کے دماغ میں شعور آ چکا ہے. عمران خان نے شعور دیا ہے. چاہے روٹی تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے غریب عوام کو، اس کا وعدہ ہے. لیکن اس نے جو قوم کو شعور دیا ہے بس وہی کافی ہے. فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا ہے جو احتجاج اور دھرنوں میں خواتین شامل ہوتی ہیں ان کے لیے بڑا ایک نازیبا سا لفظ تتلی یوز کیا ہے کہ ہم ان کے لیے اس کی ماں تتلی ہوگی، اس کی بیٹی تتلی ہوگی، اس کی بیوی تتلی ہوگی. جو بے غیرت آدمی کسی عورتوں کے بارے میں یہ کہتا ہے جس کو اپنی ماں بہنوں کی عزت کا نہیں ہے تو وہ تو کہے گا نا، تو وہ خود بہت بڑا بے غیرت ہے. اسے کہنا تتلیوں سے بچو، یہ نہ ہو تتلی ہی تجھے گھسیٹے گرے باندھ سے. تو یہ قوم اب بہت غیور ہے. اور زرداری چور ڈاکو، تو جا کراچی میں کیا حال ہے، تو نے سندھ کے غریب عوام کا کیا حال کیا ہے جن کو ایک ٹائم کی روٹی نہیں ملتی. اور یہ جو الیکشن کمیشنر ہے اس کو بھی لوگ گھسیٹیں گے. اس نے یہ کون سا حلقہ ہے؟ پی پی 7 میں اس نے اتنی بے ایمانی کی ہے. اس نے ٹھپے لگا کے باکسوں میں ڈالے ہیں. پی پی 7 سے کرنل شبیر جیتا ہوا ہے. ہم نے وہاں پہ کام کیا ہے، میرا گاؤں ہے ادھر. تو یہ انہوں نے جو 4 سیٹیں جیتی ہیں نا یہ بھی دھاندلی سے، آپ سمجھ رہے ہیں، ورنہ 19 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی. تو یہ الیکشن کمیشنر ریزائن دے دے، اس کو فوراً چلے جانا چاہیے. غدار ہے، چور ہے، ڈاکو ہے. جا کے مریم نواز اور حمزہ ککڑی کے پیروں پہ پڑتا رہتا ہے سارا وقت. اور ایکس وائی جو ہے نا وہ بھی سمجھ جائیں عوام جاگ چکی ہے. اب عوام بہت غیور ہے. عمران خان
लाश तेरे जानिसार। हमने पाकिस्तान को बचाना है, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को बचाना है, गुर्बत से इस मुल्क को निकालना है। इमरान खान के साथ मिलकर वाहिद इमरान खान है जो इस मुल्क को बचा सकता है। और कल इंशाअल्लाह ताला पीटीआई की जीत होगी और फतह होगी और इनके मुंह पे लानत होगी। इंशाल्लाह। राना सनाउल्लाह साहब के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? राना वो सनाउल्लाह बदबूदार आदमी है, उसको क्या पैगाम देगा? वो बहुत बड़ा बेगैरत है, शर्म करे। एक दफ़ा मैं पीसी में हम लोग थे और मैंने उसको इसकी शक्ल देखी, उसकी शक्ल देख के ही करैत आती है। वो गुंडा बदमाश स्मगलर, चर्च का स्मगलर है और वो बड़ा बेगैरत है। तो वो बाज आ जाए, इस मुल्क के लोगों से ना खेले। इस मुल्क के लोग उसको घसीटेंगे सड़कों पे। वो वक्त आने वाला है, इमरान खान का एक कॉल पे ये लोग सड़कों पे हो गए। सिंध की आवाम के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंशाल्लाह अब हम सिंध में काम शुरू करेंगे। पीटीआई, हाँ, हमारे लीडर गए हुए हैं कराची में। अब हम इस साइड पे तवज्जो देंगे सिंध में और इंशाल्लाह इस जरदारी से पूरी ताकत से वहाँ की हुकूमत ले लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। पाकिस्तान को बचाना है इन गद्दारों, चोर, डाकुओं से। जो कहती थी इंशाल्लाह लाहौर पे हमारी हुकूमत होगी, पंजाब पे अल्लाह बहुत रहीम है, उसने ऐसा तमाचा इनके मुंह पे मारा है ना। अगर इनमें गैरत होती ये खुद ही हुकूमत छोड़ देते। ये बेगैरत लोग हैं, ये चोर डाकू हैं, बस ये गरीब आवाम की दौलत लूट के और ये ले गए हैं। मरियम के पापा चोर है, मरियम के डाकू पापा है, चोर है, मरियम के लुटेरे हैं। चाचा, मरियम के पापा, मरियम की नाना, मरियम की दादा, सारे टब्बर चोर है उसका। अगर नवाज शरीफ में कोई गैरत होती तो अपने मुल्क में आता ना। क्यों नहीं आया? बेगैरत वहाँ बैठा है। और वो कौन था जो एक वो बीमार नहीं मैकडॉनल्ड में जो था, क्या उसका? एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल, शर्म करे। बेगैरत आदमी तुझे औरतें, आदमी चोर चोर डाकू कह रही हैं और तू दोबारा उनसे माफी मंगवा रहा है। हमें पता है कोई तुझसे माफी नहीं मांगेगा, कोई माफी नहीं मांगेगा। कोई गैरत आदमी आना तू मेरे सामने, मैं सरेआम चोर डाकू चोर लुटेरे चप्पलों के साथ मारेगा उसको। इन डाकुओं चोर लुटेरों को चाहिए खुद ही चलाए, खुद ही चले जाएं, वरना ये पाकिस्तानी अवाम इनको सड़कों पे घसीटेगी, श्रीलंका की तरह इनको घसीटेगी और ये फिर इंशाल्लाह इस मुल्क से ये सारा गम चला जाएगा। मैं इतने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बस। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।